میلاد یاد ہے، مقصد میلاد کیا ہے ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ ہمیں مقصد میلاد سے بھی مطلب ہونا چاہیے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فالو کرنا ہے، ان کے مقصد کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم کیا ہے، میلاد منا لی ایک دن، بس اب 12 مہینے چھٹی بھائی، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو ہر آدمی جنتی سمجھ رہا ہے۔ پھر یہ جو اتنے صحابہ شہید ہو گئے، یہ کیوں ہو گئے؟ پھر یہ مسجدیں کیوں ہیں؟ پھر یہ نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور پوری زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر وہ کیوں ہے؟ آج کل کیا ہے، ہم نے مذہب اسلام کو ایک رسمی مذہب بنا دیا ہے، رسمی دین بنا دیا ہے، حالانکہ اسلام جو ہے نا وہ رسمی مذہب نہیں ہے، کوئی رسمی دین نہیں ہے کہ بھائی رسماً جس طرح ہولی آتی ہے، دیوالی آتی ہے اور کرسمس آتا ہے، سب وہ ایک دن کے لیے منا لیتے ہیں، ایک دن کے لیے جو وہ سب کچھ بن جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم۔ ہمیں حضور کی سیرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے کب عیسائی ہیں، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں، ان کسی عیسائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی پوچھی جائے تو اس کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، صرف ایک دن جو کرسمس ہے، کرسمس 25 دسمبر ہے، وہ پکڑ لیا۔ اب وہ 25 دسمبر کو کرسمس کے نام پر سب جمع ہوتے ہیں اور وہ عیاشی کرتے ہیں، کتنے عیاشی ہو رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے، وہ سب عیاشی کرتے ہیں، بات ختم، بس اتنا ہی کرنا ہے، بھلا دیے، ان کی تعلیمات کو بھلا دیے۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے سیرت کو اپنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم نے اپنا لیا، تو جو ہم 25 دسمبر کے دن خرافات کر رہے ہیں، ان تمام خرافات کو چھوڑنا پڑے گا۔ مسلمانوں نے بھی آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، حضور کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، تعلیمات کو بھلا دی۔ اس لیے مسلمان بھی ایک دن کا مسلمان بنتا ہے کہ 12 ربیع الاول آئے گا، جشن منائیں گے، عیش کریں گے اور عیاشی کریں گے، خوب پھریں گے، اس کے بعد اب ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کو بھی پتہ ہے اگر ہم نے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا، اگر ہم نے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا تو ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اس لیے حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہے، حضور کی تعلیمات پر عمل کیا تو سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ سیرت اگر اپنا لی تو ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ دینا پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، اور جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا، داڑھی رکھنا پڑے گی، شراب چھوڑنا پڑے گا، اور شراب چھوڑنی پڑے گی، نشہ چھوڑنا پڑے گا، اور حرام خوری جو اتنی ہو رہی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، سود کا جو کاروبار ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، دن میں 5 وقت جانا پڑے گا اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا۔ یہ گانے جو میں سن رہا ہوں، یہ گانے سننا چھوڑنا پڑے گا، فلمیں دیکھنا چھوڑنا پڑے گا، سنیما ہال کو جو آئے جو میں جا رہا ہوں وہ چھوڑنا پڑے گا، اور عیاشی جو دنیا بھر کی میرے اندر بھری ہوئی ہے، یہ ساری عیاشی مجھے چھوڑنی پڑیں گی۔ پھر میں جہیز نہیں مانگ سکتا بیٹے کی شادی میں، پھر مجھے ساری برائیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ اس لیے مسلمانوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، بس ایک دن کو لے لیا، ایک دن آئے گا، اس دن جو ہے ہو ہا کریں گے اور جو ہے جلوس نکالیں گے اور خوشیاں منائیں گے، بس پھر ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آج کل مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور جو سبق ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حضرت بلال نے اپنایا تو حضرت بلال کو آگ پر لٹا دیا گیا، حضرت عمار نے اپنایا، حضرت عمار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت سمیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تو بیچ میں سے چیر دیا گیا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تو زنیرہ کی آنکھیں دونوں نکال دی ابو جہل نے، حضرت حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا۔ اب مسلمانوں کو بھی معلوم ہے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہمیں تو یہ جو برائیاں ہیں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں، ان تمام برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، صحابہ کی طرح، جس طرح صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سیرت کو اپنایا تو ہمیں بھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضور کی سیرت کو انہوں نے اپنایا، اپنی جانیں لٹائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کیسے تھے؟ سارے صحابہ نبی کے جیسے لگتے تھے، جب کوئی نیا آدمی آتا تھا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا صحابی کون ہے، حضور کون ہے، اس کو بتانا پڑتا تھا۔ اسی لیے جتنے بھی جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سمجھتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سارے صحابہ کیسے لگتے تھے، نبی کے جیسے لگتے تھے، سارے صحابہ نے نبی کی سیرت کو اپنایا، اور ہم کیسے لگتے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کیا حال ہے، نہ ہمارا لباس حضور کے مطابق ہے، سنتی ہے، نہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا شادی، ہماری پوری زندگی غیروں کے طریقے پر ہے، اور پھر ہم لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں پر یہ ظلم کیوں ہو رہے، یہ عذابات کیوں آ رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو جس طرح صحابہ نے اپنے کو ڈھالا حضور کی طرز پر، سارے صحابہ حضور کے جیسے لگتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو حضور کے جیسا بنانا ہے۔